چونکہ ختم نبوت تحریک ختم نبوت کی طرف سے ختم نبوت کی کانفرنس ہے، وہ ایک بات علماء بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے، دلچسپ تقریریں ان کی ہوں گی. میں تو آپ کا وقت ہی ضائع کر رہا ہوں غالباً. میں لندن گیا، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی. چونکہ پاکستان سے گیا تھا، وہاں کے علماء بڑے اکٹھے تھے، یورپ کے، بہت بڑی کانفرنس تھی. انہوں نے کہا کہ تو صدارت کر. میں نے انکار کیا، مگر 2-4 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پاکستان سے آیا ہے تو اس کی صدارت کر. میں بیٹھ گیا، جیسے آپ نے مجھے یہاں کرسی پر بٹھا دی ہے، ان کے اصرار پر میں بیٹھ گیا. بڑی شاندار تقریریں ہوئی، بڑی لچھے دار تقریریں ہوئی، اور سٹیج سیکرٹری بڑا زبردست تھا. غالباً ہمارے جو سٹیج سیکرٹری میں آیا ہوں تو کر رہے تھے، وہ ان سے بھی تیز تھا. ہمارے اس سے سٹیج سیکرٹری جو بڑی مزیدار باتیں کر رہے تھے، وہ ان سے بھی تیز تھا. تقریب 3 گھنٹے 3.5-4 گھنٹے تک محفل رہی. اس کے بعد سٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ اب صدر جلسہ جو ہے وہ تقریر کرے گا. میں نے انکار کر دیا کہ علماء نے میری تو چھوڑ تو ہے کچھ نہیں، میں تقریر کیا کروں. پھر انہوں نے اصرار کیا، میں نے پھر انکار کر دیا، پھر اصرار کیا. میں کھڑا ہو گیا، وہ بات یاد آ رہی ہے آپ کو سنانے کے لیے. میں نے کہا کہ تقریر تو میرے لیے علماء نے چھوڑی نہیں ہے، حدیثیں پڑھ دی ہیں، ترجمے کر دی ہیں، اپنی باتیں سنا دی ہیں. ایک بات ہے، اگر میرا مقدر اچھا ہو، وہ آپ غور سے سن لیں، یہ جو میں نے وہاں بات کہی، اگر میرا مقدر اچھا ہو اور مجھے ملاقات ہو جائے منصب نبوت سے، تو میں منصب نبوت سے ایک سوال کروں گا. کہوں گا کہ اے مقدس منصب نبوت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرا عجیب سا معاملہ ہے. تو آدم علیہ السلام کے پاس آیا، آدم کو لاکھوں فرشتوں کروڑوں فرشتوں نے سجدہ کیا، تیرا جی وہاں نہیں لگا، آگے کیوں آ گیا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کا کام کیا. اے منصب نبوت، تجھے نوح کی تبلیغ پسند نہ آئی، تو وہاں جم کر کیوں نہیں بیٹھا، پھر آگے کیوں آیا؟ اے منصب نبوت، داؤد علیہ السلام کو کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو نے دیکھا، داؤد کے پاس رہا، اور وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کہتے ہیں تو دریا کا ہر قطرہ اللہ کہہ دیتا ہے. اگر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کہتے ہیں تو ہر پتا اللہ کہہ دیتا ہے. اگر کسی پہاڑ ریت کے پہاڑ پر کہتے ہیں تو ہر ذرہ اللہ کہتا ہے. آپ کا وہاں جی نہیں لگا، وہاں کیوں نہیں رکے؟ اے مقدس منصب نبوت، ناراض نہ ہونا کہ یہ کون جاہل آدمی ایسے سوال کر رہا ہے مجھ سے. تو نے سلیمان کا تخت دیکھا، سلیمان کا تخت تو نے دیکھا، 6000 جن ہر وقت تخت پر حاضر رہتا ہے اور جہاں چاہتے ہیں اڑا لے جاتا ہے. بادشاہ تھا، محلہ تو نے دیکھے، وہاں کیوں نہیں رکا؟ ابراہیم کو تو نے دیکھا کہ آگ گلزار ہوئی ہے، وہاں کیوں نہیں رکا؟ اسماعیل کو تو نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے دیکھا کہ اس نے فرعون کا مقابلہ کیا ہے اور فرعون خواب، وہاں تیرا جی کیوں نہ لگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے دیکھا کہ وہ فرماتے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، کوڑیوں کو بچا دیتا ہوں، مادرزادندوں کو بچا دیتا ہوں، مردوں سے باتیں کرتا ہوں، مردے کو زندہ کر لیتا ہوں، وہاں تیرا جی کیوں نہیں لگا؟ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے دروازے تو پھرا ہے. میں حیران ہوں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے عمراء جو حکمران تھے، نبی تھے، سلیمان علیہ السلام ہے، وہاں تیرا جی نہیں لگا، وہاں نہیں بیٹھا. اور کیا فلسفہ کیا ہے کہ جب تو آمنہ کے لال کی چگی پر آیا ہے تو جپا مار کر بیٹھ گیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آمنہ یہ تو بتا دیں، بس اتنا ہی سوال ہے میرا جو سمجھ نہیں آ رہا. اے مقدس منصب نبوت، تجھ پر جان قربان ہے، فریفتہ ہے، بڑا مقام ہے تیرا،
سوال ہے میرا ایک چھوٹا سا طالب علم کی حیثیت سے کہ تو نے سارے بادشاہوں کے انبیاء کے دروازے دیکھے، 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء کے دروازوں پر آیا، وہاں نہیں رکا، اور جب آمنہ کے لال کے دروازے پر جھونپڑی پر آیا ہے تو وہاں جپھا مار کر بیٹھ گیا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ قیامت آئے 10 لاکھ سال کو میں جم کر بیٹھا ہوں کہ نہیں جاؤں گا۔ کیا فلسفہ ہے؟ تو مجھے منصب نبوت کہے گا کہ اب میں اس پاگلوں کا علاج کیا کروں، جہلوں کا علاج کیا کروں؟ تجھے یہ پتہ نہیں کہ جب تک محبوب نہ ملے بادشاہی دروازے بھی دیکھے جاتے ہیں، محل بھی دیکھے جاتے ہیں، مگر جب محبوب مل جائے تو وہ چھوڑا نہیں جاتا۔